میں آپ کو کیا بتاؤں بھیا خرگوش، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کس سمت سے آئی تھی اور مجھے کس طرف جانا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے خرگوش اور گلہری کی۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں ایک پیارا سا ننھا منا خرگوش رہتا تھا۔ خرگوش نہایت ہی چالاک اور شرارتی تھا۔ اس کا حافظہ بہت ہی تیز تھا۔ وہ جب بھی کسی راستے سے ایک بار گزر جاتا، اس راستے کو پھر کبھی نہ بھولتا۔ اسی طرح ایک دن وہ ایک دریا کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ اسے نئے دوست ڈھونڈنے اور ان سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس لیے گیا کہ ہو سکتا ہے اسے آج کوئی نیا جانور ملے تاکہ اس سے دوستی کر سکے۔ اسی اثنا میں اسے ندی کے کنارے ایک گلہری ملی۔ گلہری بہت پریشان تھی۔ خرگوش نے اس سے پوچھا، ہیلو گلہری، کیسی ہو؟ تم بہت اداس لگ رہی ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ گلہری نے خرگوش سے کہا، میں آپ کو کیا بتاؤں بھیا خرگوش، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کس سمت سے آئی تھی اور مجھے کس طرف جانا ہے۔ یہ سن کر خرگوش بہت تعجب میں آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس معصوم گلہری کی مدد کی جائے۔ چنانچہ اس نے گلہری سے کہا، ارے پیاری گلہری، فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گلہری نے کہا، میرا گھر ایک بڑ کے پیڑ کے اوپر ہے، بس مجھے تم وہاں تک پہنچا دو۔ وہ بڑ کا درخت بہت بڑا ہے اور اب مجھے یاد نہیں ہے کہ راستہ کون سا ہے۔ خرگوش نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر گلہری سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، بس تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر خرگوش آگے آگے جانے لگا۔ گلہری اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ راستہ بہت لمبا تھا اور نہایت ہی دشوار گزار تھا، لیکن خرگوش کو اس کے گھر کی فکر ہو رہی تھی اور وہ شام ہونے سے پہلے اسے اس کے گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے گلہری سے کہا، دیکھو گلہری، ہمت مت ہارو، جلدی کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں گلہری کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے گھر کو دیکھ کر اور اپنے گھر والوں کو دیکھ کر گلہری بہت خوش ہوئی۔ گلہری ان سے ملی اور خرگوش کا تعارف کروایا اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے خرگوش کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دیں کیونکہ دونوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ گلہری نے اور اس کے گھر والوں نے خرگوش کا بہت شکریہ ادا کیا اور خرگوش کو اچھے طریقے سے رخصت کیا، لیکن خرگوش اور گلہری کی دوستی بہت ہی مضبوط ہو گئی اور وہ بہت اچھے دوست بن کر رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے۔